والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ کئی جمعوں سے ہمارے آپس میں نااتفاقی اور آپس کے جو دوریاں ہیں، آپس میں جو دشمنی ہے، اس کے متعلق کئی جمعوں سے بات ہوئی. اس میں سب سے جھگڑے کی جو جڑ ہے وہ ہے آپس کی بدگمانی. ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف بدگمان رہتے ہیں. دوسری یہ کہ ہم جاسوسی میں لگے رہتے ہیں، اس کے ٹوہ میں لگے رہتے ہیں. اور اسی طرح قرآن نے کہا کہ ایسا گمان، بعض گمان گناہ ہے. یہ تو بات پہلے ہو چکی. اور اسی طرح یہ بھی بات بیان کیا گیا تھا کہ ہم اور آپ اپنے مسلمان بھائی کا مذاق کرتے ہیں. ہم اس کے غریبی ہونے کی وجہ سے یا ہم سے نیچے طبقے کے ہونے کی وجہ سے یا برادری کے وجہ سے یہ ہمارے اور آپ میں جھگڑے کی جگہ. اسی طرح ایک بات اور کہی گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے پر تانا دیتے ہیں. ہم اونچے خاندان کے ہو گئے تو ہم نچلے والے کو تانا دیتے ہیں کہ تم کتنے فقیر آدمی ہو، کتنے گھٹیا آدمی ہو. اور اسی طرح ایک اور بات کہی گئی تھی کہ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کا نام بگاڑ کر بلاتے ہیں. یہ بھی جھگڑے کی جڑ ہے. نام بگاڑنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے مت پکارو. یہ ساری ہماری خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے. اور اسی طرح ایک اور کمی خاص طور پر مسلمان اس میں زیادہ مبتلا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. سب سے پہلا فریضہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کریں. اور اس کے بعد سب سے پہلے ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ.
والیتاما اور مسکینوں کے ساتھ. اور اسی طرح یہاں تو بیان کرنا ہے پڑوسی کے متعلق. اسی آیت میں پڑوسی 3 قسمیں ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جو ہمارے نزدیک کے ہوتے ہیں، جن کا گھر ہمارے گھر سے بالکل سٹا ہوا ہوتا. یہ قریب کے پڑوسی ہوئے. ایک قریب پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں سے تھوڑی دور پر. اس کے بھی حقوق بیان کیے گئے. اور ایک پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ سفر میں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ کے بغل میں ہے. یہ بھی ہمارے پڑوسی ہے. یا ہم ٹرین میں سوار ہیں، ہماری سیٹ کے بغل میں اس کا بھی سیٹ ہے، وہ بھی ہمارے پڑوسی ہے. یا جہاز میں سوار ہے، ہمارے سیٹ کے بغل میں وہ شخص بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پڑوسی ہے. یہ حق صرف اسلام نے دیا. تھوڑا دیر اگر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ بھی ہمارے پڑوسی ہو گئے. کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اتنا حق دلایا ہو. یہ صرف اسلام ایسا مذہب ہے جو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھ لیا، وہ بھی پڑوسی ہے. اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، پڑوسی کا حق قرآن و حدیث میں بہت آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. 3 مرتبہ اگر قسم کھا کر کہا جائے سارے لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. وہی اہم بات ہوگا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو. قرآن و حدیث نے پڑوسی کا بہت بڑا مقام دیا ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو. ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوتا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو بہت زیادہ یہ فرض نماز تو پڑھتی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ صدقات خیرات لوگوں کو دیا کرتی ہے. اور فرض روزہ کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھا کرتی ہے. لیکن یہ عورت اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. اتنا ثواب کا کام کرتی ہے، لیکن ایک کام کرتی ہے، یہ اپنے زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی شخص جنت میں داخل نہیں ہے. خواہ وہ کتنا ہی نماز پڑھ لے، لیکن اپنے زبان سے اپنے عمل سے اگر پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، مفلس کون ہے؟ مفلس ہمارے زبان میں اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو، ایک کھوٹا پیسہ بھی نہ ہو.
صحابہ نے بھی یہی کہا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ دینار نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے صحابہ، یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جو بہت سارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نفلی صدقات لے کر آئے گا، لیکن وہ شخص اتنا لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، نماز روزہ کا تو پابند تھا، لیکن اس کے اوپر لوگوں کا حق بہت زیادہ ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہاں سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور سب کہیں گے یا اللہ، انہوں نے ہمارا یہ مال ہڑپا تھا، انہوں نے زمین لیا تھا، انہوں نے ہمیں ستایا تھا، انہوں نے ہمارا پیسہ کھایا تھا۔ سارے وہاں جمع ہو جائیں گے سب حق لینے کے لیے۔ تو وہاں تو روپیہ پیسہ چلتا نہیں کہ روپیہ دے دیا جائے، اس کے حق کو ختم کر دیا جائے۔ وہاں یہ ہوگا کہ اس کا جو نامہ اعمال ہے، نیک اعمال ہے، وہ اعمال اس شخص کو دے دیا جائے گا جو مطالبہ لے کر آئے گا، جس کا حق ہوگا، اس شخص کا نیک عمل اس شخص کو دے دیا جائے گا، اور اس طرح کرتے کرتے سارا اس کا نیکی ختم ہو جائے گا۔ ابھی بھی لوگوں کا معاملہ باقی رہے گا۔ اگر باقی ہوگا تو جو شخص مطالبہ لے کر آئے گا، اپنا حق لے کر آئے گا، تو اس شخص کا گناہ یہ نیک آدمی کے اوپر ڈال دیا گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص مفلس ہے۔ آیا تھا بہت سارے نیک اعمال کا انبار لے کر، بہت سارا نیک اعمال تھا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں، لوگوں کا گناہ بھی ڈال دیا گیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو صرف فرض نماز ادا کرتی ہے، فرض روزہ رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرتی ہے، لیکن وہ نفلی صدقہ نہیں کرتی۔ لیکن ایک ان کے اندر خاصیت ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہے جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن صرف نماز ہی پڑھتا ہے، کوئی نفلی صدقہ، روزہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں داخل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برابر حضرت جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے حق کے مطابق مطالبہ کرتے تھے۔ ہمیشہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو پڑوسیوں کے متعلق وصیت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ہمارے میراث میں داخل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ہمارے میراث کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اتنی پڑوسی کا اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، کبائر ایک کتاب کا نام ہے، ایک عبداللہ تشتری رحمت اللہ علیہ، ان کا گھر اور ایک مجوسی کا گھر ساتھی تھا، اور وہ مجوسی کا کرنالا لالا حضرت عبداللہ تشتری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے ہو کر آتا تھا، اور وہ مجوسی ہمیشہ اس نالے میں گندا پانی ڈالتا تھا۔
اور بیچ سے تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا. وہ گندا پانی یہ عبداللہ تشتری رحمت اللہ علیہ کے صحن میں گرتا تھا. اور وہ مجوسی یہ بھی کیا کرتا تھا کہ رات میں کوڑا کرکٹ حضرت کے صحن میں ڈال دیتا. لیکن حضرت نے کبھی نہیں کچھ کہا, کبھی نہیں کہا کہ تم ہمارے گھر میں کیوں کوڑا ڈالتے ہو, یہ نالی کا گندا پانی ہمارے صحن میں آتا ہے. اس کے متعلق بھی کبھی نہیں کہا. لیکن وہ شخص جب انتقال کا وقت قریب ہو گیا, ایسی بیماری لاحق ہو گئی, انہوں نے سمجھا کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہم دنیا سے چلے جائیں. تو انہوں نے اپنے پڑوسی مجوسی کو بلایا اور کہا کہ اے شخص, اب تک تم نے ہمارے گھروں میں کوڑا کرکٹ ڈالا, ہم تہجد کے لیے اٹھتے تھے اسی وقت پھینک دیتے تھے, ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا, ہمارے بال بچوں کو اب تک پتہ نہیں تھا, لیکن ہمارے اب جانے کا ٹائم آ گیا. اگر اب تم پھینکو گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ, ہمارے گھر والے تم سے لڑے, اس کے لیے بولنا حق تھا, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تم کو تکلیف ہو, اس لیے اب نہ پھینکنا. وہ مجوسی متاثر ہو گیا, اتنا دنوں سے اس کے گھر میں ہم پورا ڈال رہے تھے, لیکن اتنے اخلاق سے ہمیں سمجھا رہے ہیں, کچھ نہیں کہا, پھر بھی ہمیں اچھے اخلاق میں سمجھا رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو, ایسا نہ ہو کہ تم چلے جاؤ اور ہم ایمان میں داخل ہوں, سب سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھاؤ. وہ سارے گھرانے کے ساتھ اسلام قبول کریں. یہ اخلاق کی وجہ سے کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں بکری ذبح کی. بکری ذبح کرنے کے بعد باہر چلے گئے اور آنے کے بعد اپنے بیوی کو کہا, احدیتکم لجارنا الیہودی, کیا تم نے ہمارے پڑوسی یہودی کو ہدیہ دیا ہے, یعنی اس بکری کے گوشت میں سے دیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں, یہ یہودی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے پڑوسی ہے. پڑوسی غیر مسلم کیوں نہ ہو, یہودی کیوں نہ ہو, ہمارے پڑوسی ہے, اس کا احترام کیا جائے. اپنے گھر میں اگر گوشت پکتا ہے تو اس کے گھر میں ہدیہ دے دیا جائے. اسلام یہاں تک سکھا رہا ہے کہ ہم اپنے گھر میں گوشت پکا کر اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ غریبی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے گوشت نہیں پکا سکتا, اور تمہارے گوشت کی مہک کی وجہ سے اس کے دل میں تکلیف ہو کہ ہم بھی اگر پیسہ ہوتا گوشت پکاتے. اس لیے تم اپنے خوشبو کو بند کر کے رکھو. یہ بند نہیں کر سکتے, بند نہیں کر سکتے تو کچھ اس کے گھر بھی بھیج دیا کرو. یہ اسلام سکھا رہا ہے کہ زیادہ نہیں, کچھ اس کے گھر میں بھیج دیا کرو, جس سے آپس میں محبت پیار. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ اپنے پڑوسی کا اتنا احترام, اتنا ان کا احترام کرتے تھے. ان کے پڑوسی ایک یہودی تھا, وہ ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا, اور شراب پی کر رات میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا.
کہ ان لوگوں نے ایسے نوجوان کو، ایسے طاقتور کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، جو یہ نوجوان کل جنگ میں کام آنے والا ہے۔ یہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا، شراب پیے ہوا تھا، گرفتار کر کے لے گیا۔ صبح کے وقت، فجر کے وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ہوئی کہ ہمارے یہ یہودی کو پولیس پکڑ کر لے گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اسے چھڑا کر لائے اور اس سے کہا کہ اے شخص، تم کہتا تھا کہ ہم نے ایسے نوجوانوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، دیکھ آج تم کو چھڑا کر لائے، آج تم کو چھڑا کر لائے ہیں۔ اور غالباً وہی یہودی یا کوئی دوسرا یہودی اپنا گھر بیچ رہا تھا اور اپنے گھر کی قیمت 2000 درہم، اپنے گھر کی قیمت 2000 درہم لگایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ گھر تو 2000 کا ہے نہیں، 1000 گھر کی درہم گھر کا قیمت ہے۔ لیکن اس یہودی نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، گھر کی قیمت 1000 ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں یہ گھر کس کے بغل میں ہے، یہ گھر کس کے بغل میں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے 1000 درہم گھر کا اور 1000 درہم پڑوسی کا، تمہیں ایسے پڑوسی ملے گا، ہم سے گھر بھی چھوٹ جائے گا اور پڑوسی بھی چھوٹ جائے گا، اس لیے اس گھر کی قیمت 2000 درہم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ہمارا یہ یہودی بھائی اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ کر اس گھر کی قیمت ادا کیے اور کہا کہ اے یہودی، یہ پیسہ بھی تمہارا اور گھر بھی تمہارا۔ ایسے اللہ والے اپنے پڑوسی کی قدر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جائے گا اگر کوئی دوسرا اس سے بدتر آ جائے، معلوم نہیں کون شخص ہمارے پڑوس میں آئے گا، اس لیے اپنے پڑوسی کی قدر کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ مولانا عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند، جن کے فتویٰ دارالعلوم دیوبند ہے، وہ گلی سے گزر رہے تھے اور اتنے بڑے ہستی، اتنا اونچا مقام، لیکن اس گلی سے گزر رہے تھے تو عورتیں بازار کے لیے پیسہ دیا کرتی تھی کہ یہ سامان لے کر آئیں گے، جس کے گھر میں کوئی لانے والا نہیں، اتنے بڑے مفتی اعظم، لیکن اپنے پڑوس کی عورتوں کا بازار کر کے لاتے تھے۔ اور عورتیں یہ بھی کہا کرتی تھی کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا لانے کے لیے، آپ یہ کیوں لائے، یہ زیادہ کیوں لائے، آپ نے کبھی نہیں کہا، کبھی بولا نہیں، لیکن کہا کہ دیجئے ہم پھر واپس کر کے لاتے ہیں۔ کبھی اپنے زبان سے اف نہیں کہا۔ یہ ان لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں لائے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کیوں خرید کر لائے۔ اتنے بڑے مفتی اعظم جو اپنے وقت کے مفتی تھے، اتنے بڑے اونچے ہستی تھے، لیکن اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے تھے، انہیں کسی قسم کا تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اور معاملات میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک عورت ان کے پاس ایک تھان لے کر آئی، کپڑے کا تھان لے کر آئی،
انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت 100 درہم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ نہیں، اس عورت نے کہا کہ 200 دیجئے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ 300۔ پھر کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ ہم سے آپ مذاق کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، کسی دوسرے شخص کو بلا کر لایا جائے۔ دوسرا شخص کو بلا کر لایا گیا، اس شخص نے اس تھان کی قیمت 500 درہم لگایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 500 درہم میں خرید لیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کا حق دیکھا کہ اس سے جتنا زیادہ قیمت میں بیچا جائے اتنا زیادہ اس سے نفع ہوگا۔ لیکن آج ہم ہوتے تو سب سے کم قیمت میں جتنا مل جائے وہی ٹھیک ہے۔ وہ 100 کہہ رہی کہ ہم 50 لگا دیں، لیکن انہوں نے اپنے پڑوسی کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا احترام کیا کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں کچھ زیادہ وسعت ہو جائے۔ اور یہی نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ ایک مرتبہ ایک تھان میں وہ بزنس کیا کرتے تھے، وہ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ایک تھان میں ایک عیب تھا، ایک کمی تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کام کرنے والے سے کہا کہ اگر کوئی گاہک آئے تو اس عیب کو بتا کر بیچنا۔ یہ عیب جو تھان کے اندر ہے اس کو بتا کر بیچنا۔ امام صاحب کہیں چلے گئے اور آئے، جب تک یہ کام کرنے والے بیچ دیے تھے۔ آنے کے بعد پوچھا کہ وہ تھان کیا ہوا؟ کاریگر نے کہا کہ ہم بیچ دیے۔ تو امام صاحب نے کہا کیا تم نے اس عیب کو بتایا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں بتائے تھے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ آج کی جتنا بھی بیپار ہوا ہے، جتنا بھی فائدہ ہوا ہے، سب کو صدقہ کر دیا جائے۔ ایسا مال ہمارے پیسے میں شامل نہ ہو۔ آج کا جتنا بھی پیسہ ہے سب کو انہوں نے صدقہ کر دیا، تب تو اتنے بڑے امام بنے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہے، ہم پڑوسی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو ہمارے اندر وہ مدد کہاں سے آئے گی جب تک ہم اپنے پڑوسی کی قدر نہ کریں۔ پڑوسی ایک نعمت ہے، ایک گھر کی طرح ہے، اس کی بھی قدر کرے۔ اللہ نے اگر غیر مسلم بھی پڑوسی ہے اس کا بھی احترام کرے، اس کی بھی عزت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔